فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، ناظرین السلام علیکم، میں علی رضا اشتر آپ کے سامنے پھر سے حیدر ٹی وی 14 پہ لائیو آیا ہوں، اور اس وقت ہمارے پاس مہمان عالم جناب سلطان صاحب کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ کل انہوں نے ہمارے بستی میں بہت اچھی مجلس خطاب کی، چند باتیں ان کی اثر انداز ہوئی جس کی وجہ سے آج میں ان کے پاس آیا ہوں اور کافی اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے۔ اس قرآن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اور بہت اچھا لگا، اور ناظرین آپ کے لیے دعا گو ہوں گے اس جملے سننے کے بعد کہ آپ نے اپنی زندگی میں 140 مرتبہ، قبلہ موصوف نے اپنی زندگی میں 140 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ یہ لائق آفرین ہیں، لائق ستائش ہیں ہمارے قبلہ۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ وہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تو آئیے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ اس تلاوت کا آخر کیا فائدہ، کوئی تو ایسا فائدہ ہوگا، کوئی تو ایسا اللہ کا کرم ہوگا کہ جو قرآن کی تلاوت سے قبلہ کی زبان میں، قبلہ کے دل میں، قبلہ کے ذہن میں یا قبلہ کی ذات میں وہ فضیلت آئی ہو۔ تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور تھوڑا مجھے یہ بتائیے، چونکہ آپ اتنی مرتبہ تلاوت کر چکے ہیں تو کیا آپ کو کچھ محسوس ہوا آپ کی زندگی میں، آپ کی زبان میں کچھ ایسا فرق آیا اس قرآن کی تلاوت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جو رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ قرآن زندگی کی کتاب ہے اور قرآن زندگی عطا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے حکم ہے اللہ کا کہ جتنا تمہیں میسر آئے قرآن کی تلاوت کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اور سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ قرآن ایک ایسی گہری علمی کتاب ہے، ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس میں غوطہ زن ہونے والا جتنی گہرائی تک جاتا ہے وہ معرفت کے موتی اور مونگے لے کر واپس آتا ہے۔ بے شک۔ قرآن ایک ایسا چشمہ ہے کہ جہاں پیاسے جاتے ہیں تو سیراب ہو کر آتے ہیں۔ لہٰذا بچپن سے شوق تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے، ترجمہ بھی پڑھا جائے اور اس کی تفسیر کو بھی پہ بھی غور کیا جائے۔ لہٰذا اسی ذوق و شوق کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ 140 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کو ختم کیا۔ اس کے علاوہ میں نے تفسیروں میں تفسیر نمونہ علامہ مودودی مرحوم صاحب کی میں نے تفسیر کا مطالعہ کیا، اور فرمان علی صاحب کے ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کیا، مقبول احمد صاحب کے ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کیا، اور علامہ ذیشان جوادی صاحب کے انوار القرآن کا ترجمے کے ساتھ تلاوت بھی کی اور اس کا مطالعہ بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف تلاوت تک محدود نہ رہیں بلکہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بے شک۔ بلکہ ہم ہی نہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، اے مسلمانوں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت ہیں، اگر دونوں کے دامن کو تھام لو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ الحمدللہ میرے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، ایک ہاتھ میں دامن جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو مودی صاحب 140 مرتبہ آپ نے قرآن کو مکمل کیا، جی، لیکن اس سے آپ کو کچھ اپنے اندر چینجنگ، کچھ اضافہ، کچھ بلندی ایسی محسوس سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے احکام پر میں نے پہلے عمل کرنے کی کوشش کی، اور ان احکامات پہ عمل کرنا ہی، قرآن کے حکم کو ماننا ہی قرآن کی تلاوت کا ماحصل ہے۔ ہاں، حضور پاک
تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو ختم کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ اس کی زبان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی وہ اپنی زبان سے جو کچھ کہہ دیتا ہے اس کو اللہ اس بات کو پوری کر دیتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں بھی ایک دو مرتبہ ایسے کچھ واقعات آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے منہ سے جو نکل گیا وہ اللہ تعالیٰ نے میری بات کو مان لیا قرآن مجید کی تلاوت کے فیض میں، جو ایک دو مرتبہ ہماری بات بالکل ویسی ہوئی جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ہمارے دوست عالم غربت میں تھے، ان کی بیٹی کے یہاں ڈیلیوری ہونے والی تھی، ولادت کا موقع تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ 80,000 روپیہ لگے گا، آپریشن کیا جائے گا۔ وہ روتا ہوا مومن میرے پاس آیا، ہم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایک دعا پڑھ اس کو لکھ کے دی، قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے لکھ کر دی، ہم نے کہا کہ اس کی جا کے بازو میں باندھ دینا اور ڈاکٹر سے کہنا کہ بالکل ہاتھ نہ لگائے، آپریشن نہ کرے، آج شب میں 8:30 بجے ڈیلیوری ہو جائے گی، ولادت ہو جائے گی نارمل۔ اور الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اہل بیت کا صدقہ تھا کہ ایکوریٹ ٹھیک 8:30 بجے اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، جس کا نام بغیر آپریشن کے جب مجھ سے نام رکھنے کے لیے آئے تو میں نے کہا عطائے زہرا اس کا نام رکھا جائے، اور الحمدللہ آج وہ بچی خود ایک عالمہ بن رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک بات اور آپ نے کل کہی تھی ممبر سے، جی یہ بھی بات بہت اچھی لگی اور متعجب کر دینے والی بات تھی کہ آپ کی غالباً وہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا کہ ٹرین میں کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، جی جی جی، اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے قرآن کے حفظ سے متعلق، تو آپ نے بھی ان سے کچھ سوال کیا تھا۔ جی جی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مختصر انداز میں ہمارے ناظرین کو وہ واقعہ سنا دیں آپ۔ وہ واقعہ ہوا ایسا کہ جب ہاوڑہ سے ٹرین چھوٹی تو میرا یہ دستور تھا کہ ہاوڑہ سے ٹرین جب چلنا شروع ہوتی تھی میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا، اور بمبئی ویٹی آتے آتے پورا قرآن ہم راستے میں ختم کر دیتے تھے۔ جی جی، اور جب ہم بمبئی سے چڑھتے تھے تو ہاوڑہ اسٹیشن آتے آتے قرآن کی تلاوت ہم پوری ایک قرآن کی تلاوت ختم کر دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کلکتے سے جانے لگے تو تبلیغی جماعت کا ایک گروپ ملا جس میں 9-10 حافظ قرآن تھے۔ جب نماز کا وقت آیا ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے میرے سجدگاہ کو دیکھا تو سجدگاہ کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے سجدگاہ رکھ کے کیوں نماز پڑھی، جبکہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد مسلمین کو برقرار رکھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اسٹیشن پہ۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ سجدگاہ خاک کربلا ہے، کہا کہ یہ خاک کربلا میں آپ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا اس میں حسین اور اولاد حسین کا خون ملا ہوا ہے، اس میں سجدہ کرنا افضل ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مٹی میں قاتلان حسین کا خون بھی شامل ہو جس کو آپ خون حسین سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ یہ جو قرآن تلاوت کر رہے ہیں آپ اس کو چومتے ہیں؟ کہا کہ ہاں چومتے ہیں۔ ہم نے کہا چومنے سے پہلے آپ نے کبھی سوچا جس قرآن کو آپ چوم رہے ہیں اس میں نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بہت اچھی بات، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو چوم رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اس میں اگر چند ناپاک نام ہیں تو قرآن کی طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ قرآن طہارت کا سمندر ہے۔ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ جس طرح قرآن طہارت کا سمندر ہے ویسے زمین کربلا شہادت کا سمندر ہے، اگر اس میں کچھ نجس چھینٹیں آ جاتی ہیں تو شہادت حسینی اسے پاک کر دیتی ہے۔ واہ۔ اب انہوں نے یہ کہا ہم سے کہ بھائی آپ کے یہاں آپ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے یہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا مولانا فرمان علی صاحب حافظ قرآن جس کا ترجمہ قرآن پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بے شک۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے حافظ قرآن کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ہم نے کہا اگر آپ حافظ قرآن ہیں کتنے حافظ آپ میں ہیں؟ انہوں نے کہا 10۔ ہم نے کہا بتائیے قرآن میں سورہ کتنے؟ کا 114۔ ہم نے کہا 114 سورہ کا نام بتا دیجیے ترتیب کے ساتھ تو ہم آپ کو حافظ قرآن مان لیں۔ کیا بات ہے! آپ یقین جانیں کہ ایک بھی ایسا نہ نکلا جس نے 114 سورہ کا نام سنایا ہو۔ ہم نے کہا آپ نے ہم پر اعتراض کیا ہے، قرآن آپ ہاتھ میں رکھیے، قرآن کھولیے، فہرست میں جائیے، 1 منٹ کے اندر 114 سورہ کا نام ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ ہم نے کہا علی والا جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ واہ! ہم نے جب دعویٰ کیا تو ہم دلیل بھی دیں گے۔ آپ حضرات قرآن کو کھولیے، سارے حافظ میرے سامنے بیٹھے تھے، سب نے قرآن، ایک نے قرآن کو کھولا، فہرست میں گئے اور پورا مجمع پورے کمپارٹ میں لگ گیا، ہندو مسلمان سب موجود تھے وہاں پہ۔
انہوں نے کہا کہ 1 منٹ میں 114 سورہ کا نام بتانا ناممکن ہے. ہم نے کہا میرا مولا علی وہ ہے کہ جو ناممکن کو ممکن میں بدل دے. بے شک. مولا علی کا نام لے کر، اللہ کا سہارا لے کر میں نے 114 سورہ کا نام سنایا، جو آپ بھی سنیں اور قرآن سے ملا لیں. واہ. اب میں 114 سورہ کا نام آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حج، نحل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، احزاب، سبا، فاطر، یاسین، صافات، صاد، زمر، مومن، حامیم، سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف، محمد، فتح، حجرات، قاف، زاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حاق، معارج، نوح، جل، منزمل، مدثر، قیامت، دہر، مرسلات، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، تاریخ، اعلیٰ، غاشیہ، فجر، بلد، شمس، لیل، زوا، انشرا، تین، علق، قدر، بینہ، زلزال، عادیات، قاریہ، تکاثر، عصر، ہمزت، فیل، قریش، معون، کوثر، کافرون، نصر، لہب، اخلاص، فلق، ناس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور ہم دعا کریں گے کہ ہمارے مولانا موصوف کے لیے آپ دعا کریں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ عمر نوح عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد.